बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। अब ये बहस क्या ख़त्म हो गई कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन होंगे, हर सूरत में होंगे 8 फ़रवरी को। अभी तक के ये स्टेटस हैं, और जो नेगेटिविटी फैलाएगा, चाहे उसका ताल्लुक किसी मीडिया इंडस्ट्री है या किसी भी, तो जस्टिस फायद साहब और दीगर अहकाम जारी हो गए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन होके रहेंगे और ये मुल्क के लिए भी बेहतर है और मुल्क की मईशत के लिए भी बेहतर है। तो देखना ये है कि ये जो नाखुशगवार वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ, न सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार नून लीग के एक साहब भी कल परसों पे हमला हुआ, फिर मौलाना फजल रहमान साहब के शिकवे के इलेक्शन को आगे किया जाए, फिर सर्दी, फिर वॉर एंड टेरर के मामलात, रीज़न, फिर वो जो करारदाद लाई गई, क्या इनकी कोई वैल्यू है? इनको कोई इंटरटेन करेगा? अभी तक की इत्तलात ये हैं कि इदारे इनको इंटरटेन करने के मूड में नहीं हैं। वो इलेक्शन करवाएंगे। ये छोटी मोटी कुर्बानियाँ हैं, पता नहीं ये कोई कौन ले रहा है हमसे, ये कौन दहशतगर्द हैं जो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल चाहते हैं। इलेक्शन हो जाएंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी, फ़ॉरेन इन्वेस्टर आ जाएंगे, सबका भला हो जाएगा। अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या उन नताइज को स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम करेगी? अभी तक बल्ला परेशान कर रहा है सबको, अभी तक बल्ला मिला नहीं है। वो कहते हैं ना, परफेक्ट सूरत हाल क्लियर नहीं है पिक्चर। मौजूद पे बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप सीनियर जर्नलिस्ट के एतबार आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, ज़ोहेब मंशा साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर ज़ोहेब, आपने टाइम दिया। उनके साथ PTI के मरकजी रहनुमा इसरार अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इसरार अब्बासी साहब, आपने भी टाइम दिया। एक और सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है सलमान अकबर, बहुत शुक्रिया सैयद सलमान अकबर, आपका भी फ़ोन कॉल पर भी हमें ज्वाइन करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आप अजीज़ अहमद अवान साहब, पाकिस्तान एक्स सीनियर मैन सोसाइटी के, वो भी हमें फ़ोन कॉल पे इस्लामाबाद से अपना मौक़िफ़ देंगे। भाई साहब पहले आपसे आते हैं ना, बल्ला मिल रहा है आपको? इससे पहले आप बड़े मुतमईन थे कि बल्ला मिल रहा है आपको, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा ना मिला, PTI क्या करेगी? अच्छा मुझे एक बात बताइए साजिद भाई, बल्ला है या बला है? लग तो ऐसा ये लग रहा है कि कोई बल्ला है ना, ठीक है। अच्छा इस पे आ जाए। दो बुनियादी चीजें, एक तो ये कि जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो जाता है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप उसका सिंबल नहीं ले सकते, ये बुनियादी नुकता है। जब आपकी वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाती है तो हर पार्टी का जो सिंबल है वो भी फ्रीज हो जाता है, वो आप ले नहीं सकते। और अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो वो लोगों के अंदर आप डिस्क्रेडिट होंगे। सबसे पहली चीज जो यहां हो रही है, हम उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना अदम एतमाद बारहा कर चुके हैं। जो इलेक्शन कमीशन अब एक सियासी जमात, जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके खिलाफ पार्टी बन चुकी है। अच्छा, बिल्कुल पार्टी बन चुकी है ना सर, कि जब वो हाई कोर्ट्स के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है, दूसरी चीज है तो वो पार्टी बन गई है ना। सबसे पहली चीज तो ये कि वो उनके पास इख्तियार नहीं था इस चीज का। दूसरी बुनियादी बात यह है कि आज आप कह दें कि जी हम आपको बल्ला नहीं दे रहे और इसकी ये कानूनी हैसियत है। अगर इलेक्शन से 24 घंटे पहले भी PTI को कोई सिंबल दिया जाएगा, लोग उसके ऊपर वोट देंगे। अच्छा। ये बात तो आप क्लियर कट रख लें। सही। अगर ये समझते हैं कि सिर्फ सिंबल लेने से PTI का वोट बैंक मुतासिर कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये 90s और 2000 के अंदर रहते हैं। ये 2023 और 24 का पाकिस्तान है। यहां इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि सिंबल से ज्यादा लोगों का इस वक्त जुनून काम करता है। उनको पता है कि सही क्या है, गलत। एक वक्त था कि पाकिस्तान में राइट और लेफ्ट की सियासत होती थी, राइट्स की पार्टियां अलग थी, लेफ्ट की पार्टियां अलग थी। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ राइट और रॉन्ग की सियासत हो रही है। लोगों को यह पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसलिए सिंबल बेसिकली, बल्ले का सिंबल PTI का हक है। अगर उसको उसके हक से नाजायज तरीके से महरूम किया गया तो भी जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से। ठीक है ज़ोहेब मंशा, आपको लगता है कि ये जो बला है या बला है, इसका कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा? बिल्कुल साजिद भाई, हाँ मुझे तो अब महसूस होने लग पड़ा है। मिल जाएगा अब बल्ला भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 रोज से और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मियां साहब के हवाले से, तो अब बल्ला भी मिल जाएगा। और फिर आगे ये भी लग रहा है कि अब इलेक्शन। अच्छा, PTI के जो शिकवे रहे हैं अभी तक हैं जी, लेकिन नजर तो ये आ रहा है कि अब उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ है, चाहे अदलिया की सूरत में लोग भी बहाल होते जा रहे हैं इनके। तो ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड में इनको नहीं मिल रहा है हिस्सा? मेरे ख्याल से प्लेइंग में हिस्सा भी मिल रहा है। और अगर साजिद साहब आप सुप्रीम कोर्ट की हालिया देखें ना, हियरिंग जब हो रही थी लापता लोगों के हवाले से, जिसमें शोएब शाहीन साहब थे जो PTI के वकील थे, तो मैं समझता हूँ कि उस हियरिंग को बराह रास्त सर दिखाया गया। उसमें जो अहम चीज़ थी, जो PTI की शिकवे शिकायतें बिल्कुल सही हैं, अपनी जगह जायज़ भी हैं, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस साहब ने पूछा जी जिन लोगों के
آپ نام لے رہے ہیں کہ جن کو اٹھایا گیا یا ان پر تشدد ہوا یا ٹارچر ہوا، وہ ان لوگوں میں سے کوئی آ کر اپنا موقف دے دے، یا پھر کوئی گواہ ہیں تو وہ لائیں. تو شعیب شاہین صاحب نے کہا، جو کہ وکیل تھے، کہ سارا پاکستان گواہ ہے. تو جس پر وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی فلم نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، یعنی کہ جو اگواہ ہے اسے لے کر آئے سارا پاکستان. تو یہ ایک ایسی جنرل بات نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ، ظاہر ہے وہ ایک نظر بھی آ رہا ہے کہ امتیازی رویہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو لیگل سائیڈ ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. اور اب دیکھیں کہ جیسے وہ ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کی فیور میں بھی بہت سارے فیصلے آئے ہیں. تو اب بلہ میرے خیال سے مل جائے گا سر. تو پھر مطلب نتائج جب آئیں گے تو پھر یہ شکوہ ان کا نہیں بنے گا نا کہ ہمیں لیونگ پلینگ نہیں تھی، اور پھر یہ صف ماتم بچھائیں گے نا. اب تو پرانے پاکستان کی سیاست میں وہ جو وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو نہیں یہ ظلم ہو گیا، ہم نہیں مانتے، ہماری سیٹیں تو 200 ہونی چاہیے تھی، 40 کہاں سے آ گئی، 30 کہاں سے آ گئی. میرے خیال سے ساجد بھائی آپ دیکھیں تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ اگر اس دفعہ ہوگی تو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. 2018 میں بھی سوری میں آپ کو روکوں گا. چیف آرگنائزر پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی سے ہمیں عزیز آوان صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ عزیز آوان صاحب، خوش آمدید کہیں گے شو میں. جی بہت شکریہ آپ کا جناب. عزیز آوان صاحب، وہ تو ماضی ہو گیا، جو قرارداد بھی آئی تھی، ریزنز بھی آئے تھے وار اینڈ ٹیرر کے، پھر الیکشن کے لیے ابہام تھے. اب تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے بھی یہ سوال کرنا چاہیے یا اس پہ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اینی کاسٹ الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں. لیکن اس الیکشن ہونے کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف اس نتائج کو قبول کرے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے. وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور دہشت گرد جماعت کو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے، جنہوں نے جناح کا گھر جلایا، جنہوں نے جی ایس پی پہ حملہ کیا، جنہوں نے پاکستان کے شہداء کے مجسمے جلائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ایک سیاسی جماعت کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے سیاسی تو جماعت. پھر یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے نا عزیز آوان صاحب، یہاں پہ پھر ایک سوال بنتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان کو پولیٹیکل پارٹی نہیں مانتے، اور بالکل اگر ان کا گناہ جو ہے وہ ماضی میں ایسا ہوا بھی نہیں ہے جو 9 مئی کو ہوا، لیکن ابھی بھی ان کے لوگ ٹی وی شوز میں بھی آ رہے ہیں، ابھی تک ان کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. تو پھر قلعدم کر دینا سر. سر ہمارا تو یہی مطالبہ ہے. ہم نے تو کل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مطالبہ کیا ہے، پاکستان کے پورے جو کوٹے ہیں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان سے کاغذ مسترد کیے جائیں. خصوصی طور پہ جن لوگوں کے خلاف 9 مئی کی FIR درج ہیں ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، پھر آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ ان کو حصہ نہ لینے دیا جائے، لیکن میں نے فارم 31 نکالے مختلف حلقوں کے، پی ٹی آئی کے ایک ایک حلقے میں 10-10 لوگ ہیں سر. دیکھیں، لوگوں کا ہونا سر، لوگوں کے ہونے سے 10-10 لوگوں کے ہونے سے آپ کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یہاں آپ ان کو کسی جگہ پہ یہ نہیں کوٹ کر سکتے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جرم کیا ہے، جو جرم ہوا ہے آپ کے سامنے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس کے پیش نظر کیا ان لوگوں نے الیکٹ ہو کے اسمبلی میں جانا ہے، جو آج بھی پاکستانی افواج کو گالیاں دے رہے ہیں، جو آج بھی پوری دنیا میں پراپوگنڈا کر رہے ہیں، جو آج بھی ہندوستان جیسے ملکوں کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، جو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے ابھی بھی پاکستانی فوج کے خلاف اور سپاہ سالار کے خلاف سازشیں تیار کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ اسمبلیوں میں آئیں؟ ٹھیک ہے، کال پہ رہے. بڑی سنگین جو آپ نے الزام لگائے ہیں، اور اگر یہ پی ٹی آئی کے سارے الزام ان پر ثابت ہوتے ہیں تو ممکن ہے وہ قلعدم ہو جائے. آپ کال پہ رہے. عزیز صاحب، اسرار ربائی صاحب، چونکہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، تو پھر آپ لوگ ابھی تک ٹی وی شوز میں آ رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا اب آپ لوگوں کو ہمیں بلانا چاہیے، اتنے الزام ہیں آپ کے اوپر. سب سے پہلے تو یہ صاحب جو ہیں ان کو کہیں کہ اپنے پرچے جو ان کو پرچیاں ملی ہوئی نا ان کو سنبھال کے رکھیں. میں اس میں جو بات کروں گا وہ شاید اس کے پاس جواب نہ ہو ان کا، کیونکہ ان کو تو پرچہ تحریر کر کے دیا گیا ہے، انہوں نے رٹایا سبق پڑھ دیا ہے. ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں تو دوبارہ پوچھ لیجیے. تو وہ آپ کو لگ رہا ہے الزام لگا رہا ہے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ آپ لوگوں نے گناہ نہیں کیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی سے لے کے آج ہم بیٹھے میں جنوری کی 11 تاریخ تک، اگر ہمارے میں کہہ رہا ہوں 50 سال بھی یہ سوال پوچھا جائے گا مجھے، میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں. ہم نے جب کہا کہ اس کو اوپن ٹرائل کروائیں 9 مئی کا، کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ ہم نے کہا کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو آپ آج براہ راست کاروائی دکھا رہے ہیں نا مختلف کیسز کی، تو اس کی بھی براہ راست کر دکھائیں، کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش کی گئی.
کہ ایک سب سے کس بڑا نے کی یہ سازش؟ آپ لوگوں نے کی نا، وہ لوگ کس کے اتحاد تک وہ ویڈیو بچہ بچہ دیکھ رہے ہیں، الزام پی ٹی آئی پر ہے، آپ لوگ وہ یہ گناہ کیسے دلوائیں گے؟ یہ سرف ایکسل کے سر دہا گے، یہ مجھے نہیں لگ رہا اگر کچھ پلانٹیڈ لوگوں کی طرف سے الزام ہم پہ لگ گیا تو عوام نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہمارے حق میں نکل کے. ایک بات تو یہ میں بتا دوں. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جس سے یہ سب خائف ہیں. سن تو لینا, اگر پاس ہوتی تو آج بار بار الیکشن کمیشن ہمارے خلاف. اچھا ایک چھوٹی سی بات مجھے بتائیے, نواز شریف صاحب کا کیس کب ختم ہوا؟ ان کی نااہلی کب ختم ہوئی؟ ابھی. ان کے پیپرز کیسے ایکسیپٹ ہوئے؟ پہلے کیوں ایکسیپٹ ہوئے؟ عمران خان تو اس وقت ڈسکوالیفائی ہیں. کیوں؟ کہ ان کے اوپر تو کوئی کنوکشن بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ڈسکوالیفائی ہیں. تو خوف یہی ہے نا کہ اس وقت آپ کو ایک پاپولر لیڈر سے خوف ہے. اور اس طرح کے جو پلانٹیڈ لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو شاید عوام میں نکلنے کا بھی نہیں پتا, ان کو ایک اسکرپٹ دے دیا جاتا ہے, وہ اس کو گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. ان جیسے لوگوں کو تو میں کہوں گا نا, آئے چوراہے پہ ایک پروگرام کرتے ہیں اور عوام فیصلہ کرے گی کہ آپ کا موقف درست ہے یا ہمارا موقف درست ہے. پی ٹی آئی بینیفیشری نہیں تھی 9 مئی کی, کیونکہ پی ٹی آئی ملک میں انتخابات کی ڈیمانڈ کر رہی تھی. ممکن ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اپنی سازش گلے پڑ گئی. میں آپ کو صرف, یا تو آپ پہلے سوال کر لیں, اچھا مجھے جواب دیں. میں آپ نے چونکہ بات کی ہے نا, عزیز صاحب لائن پر ہیں. عزیز صاحب نہیں, آپ اس کو انٹرپٹ کر رہے تھے بار بار. میں تو صرف آپ کو اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ 9 مئی کی شفاف تحقیقات کے بغیر کسی کے اوپر, میں نے تو آپ پچھلے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ جتنے ایویڈنسز ہم نے دیے وہ لوگ نون لیگ کے تھے, جن کی فوٹیجز موجود ہیں, ان کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کی گئی؟ اور وہ فوٹیجز بھی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, جو مختلف اداروں کے ٹرکوں سے لوگ اتر کے اس موب کے اندر گئے اور انہوں نے وہ سارا کریٹ کیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملکی سالمیت کے خلاف سازش ہوئی اور اس کے بینیفیشری وہ لوگ تھے جن کی سیاست ختم ہو چکی تھی, جن کی دکانیں بند ہو چکی تھی. یہ جو لوگوں کے جتھے لے کے یاسمین راشد صاحبہ یا دیگر جو لوگ جا رہے تھے, یہاں پہ حلیم عادل شیخ صاحب ڈنڈے لہرا رہے تھے, یہ لوگ آپ کے لوگ نہیں تھے؟ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. پرامن احتجاج, بالکل پرامن, لیکن گاڑیاں جلی ہیں کراچی میں. سر گاڑیاں کس نے جلائی ہیں؟ حلیم عادل شیخ سر فہرست ہے. سر آپ نے اگر حلیم عادل شیخ کی گاڑی آپ نے جلاتے ہوئے فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے, اس کو لٹکا دیں. چلے آپ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈے کو آپ وہ کر رہے ہوں اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز نہ ہو تو دس از ناٹ فیئر. چلے ٹھیک ہے. عزیز انور صاحب, کیا آپ لائن پر ہیں؟ جی جی بالکل. عزیز انور صاحب, غالباً آپ نے پی ٹی آئی کا بھی موقف سنا ہوگا. مجھے آپ بتائیں گے کہ اگر ملک میں یہی چلتا رہے گا تو پھر ترقی اور تعمیر کا سفر مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جلدی ہم ان ایمز کو, ان گولز کو حاصل کر پائیں گے اگر ہم انہی لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہیں گے. اور یہ جو اسرار عباسی صاحب نے الزام لگایا, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی کسی بات کا اس لیے جواب نہیں دیتا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے پہلے بول دیا تھا وہ غیر سیاسی جماعت ہے, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم نے ان کی جگہ پہ الیکشن لڑنا ہے اور نہ ہی ہمارے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. ہماری جماعت جو ہے وہ بالکل ایک غیر سیاسی رفائی تنظیم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کہاں پہ ان کی بات جو ہے اس کو دیکھیں گے. جب وزیر آباد کے اندر ایک گولی چلی تو سب سے پہلے ایف آئی آر میں ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی کا نام کس نے؟ میں نے دیا تھا, وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ مجھے ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی سے خطرہ ہے, اس نے یہ گولی مجھے لگوائی ہے. اس کے بعد 9 مئی کے جب واقعات ہوئے ہیں تو ان کے اندر جتنے لوگوں کی نادرا نے تصویریں ویریفائڈ کی ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, وہ پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں. آج 200 سے زیادہ 300 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے پلیٹ ہاؤس الیکشن لڑتے تھے, وہ علیحدہ ہو کے اپنی جماعت بنا چکے ہیں. ایک بندے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے جن دہشت گردوں کو دوران حکومت اپنی چھوڑا وہ فارستان گئے. آج ہمارے جو جگہ جگہ پہ ہمارے جوانوں کا خون بہا جا رہا ہے, وہ ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ پاکستان کو کس جگہ پہ لے گئے ہیں, اور آج بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں. آج بھی یہ دشمن ملکوں میں بیٹھ کے وہاں ہمارے خلاف وہ باہر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے, وہ روزانہ پاکستانی آرمی کے خلاف بول رہا ہے, وہ پاکستان کے سپاہ سالار کے خلاف بول رہا ہے. ان کو اس بات کی ذرا تمیز نہیں ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس پوری دنیا میں کو ڈرانے کے لیے فوج تو ہے, ہمارے سپاہ سالار تو ہیں, ہم ان کے خلاف آئے دن پراپوگنڈا کرتے ہیں. یہ کل پرسوں ترسوں 2-4 دن کے نیٹ کے بیانات آپ نے ڈاکٹر شہباز گل کے نکال دیں نا, وہ میرے ترجمان نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں, وہ عمران خان کے ترجمان ہیں.
ऐसे नहीं बातें होगी कि आपने ठीक है, बात भी कर ली, बड़ी खूबसूरत आपने इस मुल्क को नुकसान मैं बड़ी पहुंचाया है, खूबसूरत आपको आपने सजा बात मिलेगी की, और आपने ये सजा भुगतनी है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की अजीज साहब। मैं आपकी बात को अब दिल चाह रहा है मैं आगे बढ़ाऊं। सलमान बैठा है, सलमान शहबाज गिल का उन्होंने हवाला दिया, और माजी में भी आप देखें कि एक बानी एमक्यूएम हुआ करते थे, तो वहां से बैठकर लिसानियत की सियासत, नफरत की सियासत, फिर शहबाज गिल साहब या दीगर जो बाहर बैठकर, तो ये क्या ठीक है? नहीं देखें, सबसे बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने इनवाइट किया। जिस तरह बात हो रही है कि अभी हम अपने सबसे पहले जो इलेक्शन भी करीब है, हम ये जो लड़ाई झगड़ाई हमारी जो है ना, हमारी जो मुल्क को नुकसान जो पहुंचा है वो इसी चीज में पहुंचा है कि आपस की जो झगड़े उसको हम जो है ना सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, आपको बल्कि लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बानी पीटीआई की है, वो इस तरह के ये मतलब तमाम चीजें कर कर रियासती इदारों को ब्लैकमेल कर रही है? देखिए, रियासती इदारे को आपने पीछे माजी में भी देखा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो किया वो आपके सामने है, तो लोगों ने, उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने ही उनको पीछे छोड़ दिया, उनके वर्कर्स ने, उनके चाहने वालों ने। लेकिन क्या है कि यहाँ पर बात ये कि अगर इदारे के खिलाफ अगर कोई आता भी है या कोई भी सियासी पार्टी आती है, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज ये है कि हमने इदारों को और सियासतदानों को सब एक प्लेटफॉर्म पे चलना है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर चलाना है तो आपने, अगर ये लड़ाई झगड़ा जो है हम 75 साल से देख रहे हैं, ये हमेशा रही है कि जब पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब बड़ा गहरा सवाल पूछ रहा हूं सलमान, बानी जी, पीटीआई या उनकी जमात की पॉपुलैरिटी या जो फिगर था उनका, उस पर कमी आई है? सर कमी देखें, डाउन हुआ है। इलेक्शन में पता चलेगा कि उनकी कमी, क्योंकि अभी जो ये वाकयात हुए 9 मई के वाकयात के बाद से कितना इनको डैमेज किया 9 मई के, देखें वो जिस तरह हमने कहा अल्ताफ हुसैन साहब की बड़ी मकबूलियत थी एक टाइम पे, अब अल्ताफ हुसैन साहब की मकबूलियत नहीं रही, क्योंकि वो मुल्क दुश्मन बन गए थे, मुल्क अल्ताफ हुसैन मतलब बानी पीटीआई। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पीटीआई की, जो हमें इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि अवाम का क्या उनके रद्द अमल होगा, कि उनके हो सके 9 मई के बाद शायद उनका ये रद्द अमल हो कि उनको वोट ना मिले। लेकिन अभी जहां तक सर्वे किया जा रहा है, वो अभी इस वक्त सर्वे में जो आवाम है पाकिस्तान की, वो हमने देखा है, जो इंटरनेशनली सर्वे देखा है, जो सोशल मीडिया में वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही है आवाम इस वक्त। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी इलेक्शन की जरूरत हमें इस वक्त इसलिए जरूरी पड़ गई है कि अगर आवाम के हवाले इलेक्शन किया जाए, हम वोट भी कंटेस्ट भी करेंगे, वोट का दिफा भी करेंगे, धांधली भी रोकेंगे और घेराव करेंगे सर, ये धांधली करने वाले लोगों का। तो ये इनकलाब की पोजीशन में जा रहे हैं। इनकलाब तो बड़े बड़े इनकलाब लोगों की सोच थी, हमने देखा ताहिर खादी साहब भी एक जमाने में इनकलाब ला रहे थे और अब कनाडा में बैठे हुए। इनकलाब देखें, मुल्क को अगर आपने चलाना है, मुल्क में अगर चलना है तो तमाम इदारों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम ये लड़ाई करते रहेंगे, सियासी पार्टी में अगर हम आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो मुल्क को नुकसान है इसमें हर तरफ। आ गया ज़ोहैब मंशा, मैं आपका चाहूंगा इस पे पॉइंट ऐड करूं, किस सिमत जा रहे हैं हम? आज भी वो जो है ना नरमी नहीं आई रवैयों में, उन मामलात में। इलेक्शन सर पर हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि इलेक्शन खुदा न ख्वास्ता हो गए तो वो डायलॉग बड़े सियासतदान लगा मारते हैं, मैं तो नहीं कह रहा ये खूनी इलेक्शन होगा। बिल्कुल साजिद भाई, ऐसे ही है। आप देख लें पाकिस्तान में माजी में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, आप 13 देखें, 18 देखें, अब का देखें, दुनिया में जो भी कंट्रीज आगे बढ़े हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से आगे बढ़े हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की वजह से आगे बढ़े हैं। तो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो जमहूरी है, वो ऐवानों तक आता है, फिर होता क्या है कुछ साल बाद वो इदारों से टकराव की पॉलिसी पे होता रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, तो वजह क्यों है, क्यों होता है? देखिए ना, नवाज शरीफ साहब की आप देखें, फिर ये हुकूमत देखें, फिर अब एक और बनेगी, तो क्या हम वो भी उससे भी तवक्को करें? मेरे ख्याल से देखें, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, पहली तो बात है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं आती, और इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आएगी तो उसके बाद ही फिर ये पॉलिटिकल बहस। मुझे समझाया ना, इलेक्टेड मतलब क्या पीटीआई वाले इलेक्टेड नहीं थे 2018 में? नहीं, इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड थे। सिलेक्टेड नहीं, लेकिन इलेक्टेड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो थी ना। अच्छा, ठीक, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना 13 में फ्री एंड फेयर और अब होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो पीटीआई को सॉफ्ट कॉर्नर मिला था 18 में, अब वो किसी और को मिलने जा रहा है? बिल्कुल ऐसी एग्जैक्टली है ना? हाँ जी, उस वक्त जिसको हार्ड कॉर्नर मिला था अब उसको सॉफ्ट मिल रहा है, जिसको सॉफ्ट मिला उसको हार्ड मिला। और जैसे फिल्म में पता होता है कि ये एंड में ये साइड हीरो मर जाएगा या ये साइड हीरो बाहर चला जाएगा, तो हो गया। यहाँ पर जो साइड हीरो है मुझे बाहर जाता नजर नहीं आ रहा जी। यहाँ पर मेरा साइड हीरो जो है ना वो ज्यादा मजबूत और तगड़े तरीके से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ओवरऑल बात यह है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ना चाहिए,
اور جیسے بھی ہو عوام کی رائے جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے. ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہوئی تھی پی ٹی آئی حکومت میں, اور پھر جب نئی حکومت آئی انہوں نے بھی متعدد بار کہا, لیکن وہ ہو نہیں پایا بدقسمتی کے ساتھ, چاہے وہ میثاق معیشت کے روپ میں ہو. کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, بالکل برف پگھلے گی, بالکل نہیں پگھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب عمران خان صاحب بھی الیکٹڈ ہو کر آئے تھے, یا الیکٹڈ بھی کہہ لیں 2018 میں, تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ بھی پولیٹیکل سسٹم کی طرف جاتے, انہوں نے بھی اپنے جو حریف تھے ان کو ٹف ٹائم دیا. میں سیاستدانوں سے نہیں کروں گا بات, اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا, یعنی بات ہی نہیں کی نا, تو وہ بالکل ان کو ایک دیوار سے لگایا گیا, نون لیگ کو دیوار سے لگایا گیا, پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا. تو آئی تھنک یہ اس سے پہلے اب جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو امتیازی رویہ, وہ جو اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں یہ نگراں کا نون, یہ نواز شریف کا ہے. اب اعتزاز احسن صاحب کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ انڈوز کریں گے؟ میرے خیال سے اتنا زیادہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہوگا ضرور, ظاہر ہے نون لیگ ایک پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن اوورآل بات یہ ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے ادوار میں, اپنے اپنے دور میں, بجائے اس کے کہ وہ اپنی پرفارمنس پر فوکس کرتے, پی ٹی آئی کی بات کر لیتے ہیں. جب وہ عمران خان صاحب ایک بڑے نیریٹیو, بڑی تبدیلی اور ایک بڑے ٹیگ کے ساتھ آئے تھے, لیکن جیسے آپ نے علیم عادل شیخ صاحب کا نام لیا, اور جو لوگ ہیں یا سندھ سے جو کراچی پی ٹی آئی سے لوگ تھے, ہم تو بڑے گنہگار بن جائیں گے نا سر, ابھی اگر ان کی حکومت آ گئی تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. ہاں, تو یہ سب لوگ بھی دیکھیں, اگر کسی ایک برا ہے 10 برے اور ایک اچھا ہے, تو وہ اچھا تو اتنا اچھا ہونا چاہیے نا, تو وہ پرومیننٹ ہونا چاہیے. چلے آگے آپ کا پوائنٹ. اسرار بھائی صاحب, اب آپ کا پوائنٹ ہے, پھر میں لاسٹ میں ایک آخری ٹیک لوں گا میں عزیز صاحب کا, پھر میں ان کو اجازت دوں گا, لیکن چونکہ ٹائم آپ کا ہے. اسرار بھائی صاحب میرا سوال آپ لے لینا, پھر آپ جواب دیں, اور ماضی کا بھی جواب دیں. اب آپ کو ٹائم دیا جائے گا, جمہوریت ہے. کل آپ ہمیں الزام لگائیں گے کہ آپ میڈیا والوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, تو یہ جتنے بھی یہ گھوم کے آپ کے پاس میں آیا ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں بیٹھ جانا چاہیے؟ اب بانی پی ٹی آئی کو اپنے اسٹیٹمنٹ, چاہے وہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کو یا پاکستانی صحافی جب ان سے ملتے ہیں, تو پالیسی میں کوئی نرمی, کوئی وہ کہتے ہیں نا رکھ رکھاؤ والی پالیسی, کوئی بیٹھ جانے والی پالیسی, ملک کے لیے ہی بیٹھ جائیں, چلیں بعد میں لڑتے رہیں گے. اچھا, دو چیزیں آپ نے نا بڑی, کیونکہ 4 لوگوں کا جواب مجھے دینا ہوتا ہے, تو میں کم سے کم 2 کا تو ٹائم لوں نا. اگر 4 لوگوں کی باتوں کا جواب مجھے دینا ہے, ٹائم تو ایک ہی بندے کا ملے گا آپ کو. پھر آپ بات یہ ہے کہ 4 بندے اگر میرے اگینسٹ بات کر رہے ہیں, تو مجھے کم سے کم اس کو ڈیفینڈ کرنے کا حق میرا جمہوری ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پروگرام کے شروع سے لے کے پورے پروگرام کے اندر ایک راگ الاپا کہ پی ٹی آئی ان انتخابات کو تسلیم نہیں کرے گی, یہی کہا نا آپ نے. میرے بھائی, پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے. اگر عوام نکل آئی اس انتخابات کے خلاف, تو اس کے اوپر کیا کریں گے؟ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 2013 میں ہم نے کہا کہ یہ الیکشن ریگڈ ہے. ہم نے تقریباً 250 کے قریب پٹیشنز الیکشن پٹیشنز ٹریبونلز میں دائر کی. میں ان میں سے ایک پٹیشنر تھا, اور 4 سال بعد مجھے انصاف ملا. 2018 میں ہماری اوپوننٹ پارٹیز نے کہا جی دھاندلی ہو گئی, اور ان کو جو ہے نا جتوایا گیا. ایک ٹریبونل کے اندر پٹیشن ہمارے اگینسٹ کسی پارٹی نے نہیں دائر کی. یہ تو ہو گئی وہ بات. اب دوسری بات پہ آتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی سب اکٹھے بیٹھ جائیں اور بس ملک. یہ فارمولا آپ نے 16-18 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا کر کے دیکھ نہیں لیا؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک ساتھ تھیں, تمام ادارے بھی ایک ساتھ تھے, اور ملک کا جو بیڑا غرق, انہوں نے کہا آپ مائنڈز بچھا کے گئے. نہیں سر, مائنڈ تو ڈیفالٹ سے بھی بچایا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان سب سے زیادہ پاورفل ہیں نا, پھر وہ ہمارا مقابلہ سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے. تو پرابلم از دس کہ اگر ہم اتنے قابل تھے تو پھر یہ اپنی نااہلی کی بھی تسلیم کر لیتے. یہ تو بلند و باغ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اور وہ مہنگائی جو 17% پہ تھی وہ 33% کو ٹچ کر گئی, اور جو آپ کی ریزرو تھے $22 ارب پہ, وہ آپ ڈیفالٹ کرنے کی طرف چلے گئے. تو یہ تو تجربے کار لوگ تھے, ہم تو نالائق لوگ تھے, اناڑی تھے, تجربہ ہی نہیں تھا. دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عوام, اور جو کمپیریزن آپ کرتے ہیں بانی ایم کیو ایم سے, اور وہ یہ کمپیریزن بنتا نہیں. اس لیے نہیں بنتا کہ عمران خان نے کبھی ادارے کے خلاف بات نہیں کی. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, افراد کے اوپر بات کی ہے. اگر اس طرح کی بات ہے تو میری سن لیجیے جناب, مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے, گزرا والے جلسے میں انہوں نے کیا کہا؟ سٹنگ آرمی چیف کا نام نہیں لیا. اس وقت ان کی حصے غیریت کہاں تھی؟ جب ایک کور کمانڈر جنرل فیض کا نام لیا گیا, ایک سٹنگ آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام لیا گیا, تو اس وقت ان کی جو غیرت تھی اور حب تھا وہ بھنگ پی کے سویا ہوا تھا. اس وقت کہاں تھے؟ اس سے پہلے جب آصف علی زرداری صاحب نے امریکہ کو خط لکھا تھا کہ بھائی ہمیں اس فوج سے بچایا جائے ورنہ یہ ہمارا تختہ الٹ دے گی, اور پھر جب نواز شریف صاحب یوسف رضا گیلانی کے خلاف کوٹ کالا پہن کے چلے گئے تھے, اور پھر سارا کچھ ہوا تھا,
تو ماضی میں جو کچھ جن لوگوں نے کیا ہے آپ نے بھی وہی کیا، یہی نہ کیا نا، میں آپ نے بھی ایسا ہی کیا. سر فرق بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی نے کیا کہا، باجوہ صاحب آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا. سر باجوہ صاحب، اچھا اب میری بات سن لیجیے نا، باجوہ صاحب کو کہا گیا نا، ابھی اکانومسٹ کے اندر بھی ساری چیزیں آئیں تو جائیں نا ان کو کورٹ میں چل کے. پاکستان میں تو کوئی نہیں ڈیفیمیشن لا نا، باہر تو قوانین ہے نا. آپ صاف چلی، سر میں شفاف وہی چلی، تو کہہ رہا ہوں آپ نا. لوگ کو چینج لاتے نا سر. سر چینج آپ نے لانے دیا. آپ جیسے صحافی بیٹھ کے، معذرت آپ سے مراد میں نے میڈیا انڈسٹری کو کہہ رہا ہوں، کہ پوری ہمارے ٹینیور کے اندر آپ لوگوں نے ہم پر تنقید کی اور ہمارے جانے کے بعد بنتی تھی نا سر، وہ بنتی تھی نا سر. اچھا آپ اس کے کہتے بعد تھے 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گورنمنٹ دیں گے، اچھا کروڑوں نوکریاں دیں گے. سر گھر میں تو سمجھتا تھا کہ بس انقلاب آ گیا سر. آپ سوال کر رہی ہیں، چلیں، جواب دے رہے ہیں. چلیں میں سوال کر لوں آپ سے؟ جی جی، مطلب آپ جواب دے رہے ہیں نا. چلیں، میں چلیں، اتنی بات کر رہا continue کریں. ہوں. پوائنٹ جی، پھر میں عزیز صاحب سے- میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم کام کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے ظلم ہو گیا، غریب مر گیا، اور جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہوا تو آپ لوگ کیا کہتے تھے؟ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں پی ڈی ایم کو. جب عوام کی ستیہ ناش مار دی اس وقت میڈیا کا تاثر. صرف فرق یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے میڈیا ہاؤسز کو جو نشریاتی اداروں سے زیادہ تجارتی ادارے بن چکے تھے ان کو اشتہارات نہیں دیے تھے. نہ کر سر، میرے پروگرام روکے گئے تھے آپ کے ادوار میں. کون سا پروگرام؟ میرے مطابق ایک بتا دیں جس چینل میں تھا میں وہ پروگرام آپ کو بھیجوں گا، وہ میرے پروگرام روکوائے گئے کہ اینٹی پی ٹی آئی پروگرام میں نہیں چل سکتے. کس نے کہا تھا؟ میں اپنے دور کے یہ پالیسی تھی سر، آپ کی چینلوں کے اوپر آپ کا راج چلتا تھا. نہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ ایکسیپشن کوئی کیس ہے تو مجھے بتائیں. میں اس سے پہلے ہم پروگراموں میں کہہ بھی چکے ہیں. آپ نے کہا جی کیسز، میں نے کہا ایک کیس کے علاوہ ہمارے دور میں کسی کے اوپر کیس نہیں بنا، اور وہ کیس بھی جو نارکوٹکس کا بنا تھا. اس کے بعد میں نے ٹائم دیا. شکوہ عزیز صاحب آپ کا ٹائم لیا میں نے، لاسٹ آپ کا موقف میں لوں گا. عزیز صاحب اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں ملک کی معیشت بہتر کرنی ہے، تو پھر جب تک لڑائی جھگڑے چلتے ہیں تو ترقی نہیں آتی، انسان اسی میں اپنا ٹائم گوا دیتا ہے. تو پھر آپ لوگوں کے پاس کوئی فارمولا یا آپ کیا ایڈوائز کریں گے، کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ سلسلہ اب رک جائے؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک کے سیاستدان آپس میں بیٹھے، الیکشن ٹائم پہ ہو، جو پارٹی کو عوام ووٹ دیں وہ آئے. یہ ابھی صاحب نے جو بات کی ہے کہ مجھے نہیں لگتا الیکشن، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اتنا ایک فیئر الیکشن کرنے جا رہی ہے. ان کے ترجمان ہے، ووٹ جس کو ملے گا، کوئی ایسا ملک میں نظام نہیں آئے گا یا ایسی جماعت نہیں آئے گی تو سامنے نہیں چلے گی. آج جو پرابلم آپ کے سامنے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنا کام چھوڑ کر موجودہ سپاہ سالار نے 2 قدم آگے جا کر اسٹیبلشمنٹ عزیز صاحب ایک سوال لے لیں. اسٹیبلشمنٹ خود کو سیاست سے دور کیے بیٹھی ہے؟ نہیں دیکھیں بالکل دور ہے. 1% بھی ان کا اس الیکشن میں 1% بھی ان کا رول نہیں ہوگا، اور ملک میں فری الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے. لیکن چونکہ اب نگران سیٹ اپ ہے، اس میں جو پرابلم تھی آپ کے سامنے دیکھیں، اگر آئی ایم ایف کے معاملے میں ضرورت پڑی، اگر تاجروں کے ساتھ ضرورت پڑی، اگر کاشتکاروں کے ساتھ ضرورت پڑی، اگر ملک کی دہشت گردی کے معاملات ہوئے تو ہمارے موجودہ انہوں نے 2 قدم آگے بڑھ کر ملک کی خوشحالی، سلامتی اور ترقی کے لیے کام کیا ہے. اور میں آخر میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو موجودہ سپاہ سالار ہیں وہ اتنے باہمت ہیں کہ وہ 2 باتیں نہیں کرتے، وہ ایک بات کرنے والے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے کسی کو جرت نہیں کہ اس ملک کو بیلی آنکھ کی طرف دیکھے، اور نہ ہی ایسا کوئی موقع آئے گا کہ اب کہا جائے گا کہ الیکشن میں فلاں پارٹی کو پسند کیا گیا یا فلاں کو پسند کیا گیا. بالکل فیئر الیکشن ہوں گے. اچھا لاسٹ میں یہ بھی بتائیے گا، جو سوشل میڈیا کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ جتھے نفرت پھیلاتے ہیں، لسانیت پھیلاتے ہیں، ان کا کلا کما کیا؟ ان کا دیکھیں ایک تو ہم نے تو اپنے طور پہ بڑا کیا ہے کہ کر بھی رہے ہیں، اور آدر راجہ اور وہ کیپٹن مہندی جیسے لوگوں کو سزا ہو گئی ہے. ہم نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے. اور میں آپ کو دوبارہ پھر آخر میں کہوں، آپ نے یہ بات کی، آپ اس کی تحقیقات دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ جتنے یہ جتھے ہیں یہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ ابھی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اچھا اگر ہما صاحب کا کیس ٹرائل کیا گیا تو لندن میں ان کے بیٹے ان کو پاکستان کے اوپر لندن میں کیس کریں گے. اور ادھر ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ علیمہ خان جو ہے وہ بڑے خط لکھ رہی ہے مودی کو کہ ہماری مدد کرے. اچھا ساری چیزیں ملک کو کمزور کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ترجمان ہے کیا؟ چلے یہ انہوں نے جو بات کی کہ آپ خط لکھ رہے ہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے ان کے سٹیٹس تو پتہ چل جائے نا یار. جو گفتگو فرما رہے ہیں تو مجھے تو لگ رہا ہے پاکستان ہی چلا رہے.
ان کا سٹیٹس تو مجھے کلیئر ہونا کہ وہ ہے کون, کیونکہ سارے جو معاملات انہوں نے بتایا وہ حکومت تو وہ چلا رہے ہیں, تو مجھے پتا چل جائے اتنی پاورفل شخصیت ہے کہ جو ساری چیزیں ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے جو شاید ہماری پارٹی کی ہمارے پاس موجود نہیں ہے, کاشتکاروں کی ان کے پاس موجود ہے, تاجروں کی اسکرپٹ میں نہیں ہوگا آپ کے پاس, کاغذ ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو, چھوڑ دیں اس پہ آپ کی بات نہیں ہوگی. آپ کا پرابلم یہ ہے, میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا, 2 سوال کیے تھے, دونوں کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا, اور میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کیونکہ آپ کو ایک لکھا لکھایا اسکرپٹ ملا ہے, آپ کس کے ترجمان ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں, وہ عوام فیصلہ کر لے گی, عوام کو پتہ چل جائے گا کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے سمپلی کہہ دیا. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک انسان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور دوسرا اس کا آرگیومنٹ ہوتا ہے. کیا کہیں گے, چلے وہ الزام لگا رہے ہیں تو کیا یہ باتیں سچ نہیں ہیں؟ سر میں الزام والے کی کریڈیبلٹی تو دیکھیں, میں نے تو پوچھا تھا کہ ہے کون, کیونکہ ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے اس کے 3 دھڑے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کس دھڑے سے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ایکس سروس مین سوسائٹی والوں سے آپ پوچھ لیں کہ شاید یہ ان کے نمائندے ہیں بھی یا نہیں. مطلب یہ اگر اپنی طرف سے ایس پی آئی کے ترجمان بھی بنے, ایکس سروس مین کے ترجمان بنے, تو پہلے کریڈیبلٹی دیکھ لیں, پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. کوئی انسان کریڈیبل ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں. چلے جی عزیز صاحب. ایک ہی ہے جس کے پریزیڈنٹ جنرل عبد القیوم ہیں وہ, اور کوئی ایکس نہیں ہے. 3 ہے, آپ کو یہ علم نہیں ہے. اگر وہ 6 بھی اسٹیٹ والوں سے پوچھ لیجیے گا کہ کتنے اور دھڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ ادھوری نالج کے ساتھ بھائی میرے نہ بیٹھا گیا عوام صاحب, ٹھیک ہے, پہلے ان سے پوری معلومات لے لیا کرے, جو بٹھاتے ہیں آپ کو ان سے پوچھ لیا کرے مجھے اگر اس طرح کا سوال آئے گا میں نے کیا جواب دینا ہے, کیونکہ پھر عوام کے سامنے میں آپ کا جواب دے نہیں ہوں, میں تو آپ کو کہہ ہی نہیں رہا کہ مجھے جواب دیں, آپ تو عوام دیکھ رہی ہے. آپ اپنی بات کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عوان صاحب, عزیز عوان صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. سلمان, میں چاہوں گا اب آپ کا اس پہ موقف لیں, آپ آگے بڑھاتے نا سلسلے کو, ورنہ یہ پروگرام سارا اسی میں چلا جائے گا. اب لاسٹ سیشن ہے میرا, گراؤنڈ پہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی الیکشن ہو جائیں گے اور صاف اور شفاف ہو جائیں گے اور اس کو تسلیم کر کے ایک نیا سیٹ اپ آئے گا اور ہم یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اور پھر یہ جو آج ہم بات کریں اب یہ ماضی کر لیں گے اس کو, چلیں جی اب ہو گیا بس, اب پی ٹی آئی کو اتنی نشستیں ملی, اس پارٹی کو اتنی سادہ اکثریت سے ایک حکومت بن گئی, ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں الیکشن میں جو ہے سب کو رائٹ ملنا چاہیے, یہ تو کوئی ساری سیاسی پارٹی کو رائٹ بھی ملنا چاہیے, ان کو الیکشن میں حصہ بھی ملنا چاہیے, جس طرح کا ہے کہ بلے کا نشان ہے ان کو وہ نشان بھی ملنا چاہیے میرے حساب سے. اچھا, ہر پارٹی کو بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ ملک جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا, کیونکہ نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اتنا کچھ نہیں کر سکے کہ وہ ایک ہاسپٹل بنا سکیں جس میں وہ اپنا علاج کرا سکیں, ان کو باہر جانا پڑا. زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی کئی بار حکومت ہوئی ہے, سندھ کے حال آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی جو بڑے بڑے دعوے کیے پی ٹی آئی نے بھی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم نے ان کو چوروں کو جیلوں میں بند کر دینا ہے, زرداری کو, نواز شریف کو, وہ بھی دعوے ان کے درے کے درے رہ گئے. یہ جو سیاستدان جو ہمارے ہیں ملک کے, وہ صرف اور صرف اپنی مفاد کے لیے ہی جنگ لڑتے آئے, انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. عوام کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا؟ اگر عوام کے لیے کرتے تو یہ ملک میں جو افراتفری ہے, یہ لڑائی جھگڑا ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ کئی عمران خان صاحب نے بھی بڑے دعوے کیے کہ اتنی نوکریاں ملے گی, اگر اتنی نوکریاں ملیں گی تو لوگ ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ نمبر 1 سوال تو یہ ہے. اور جو باتیں جس طرح دوسری پارٹیوں نے کی, روٹی کپڑا مکان دیں گے, پیپلز پارٹی نے کی اور نواز شریف صاحب نے کی, یہی باتیں عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا رہا. جو ہم نے دیکھا, عمران خان صاحب نے بھی وہی سیاستدانوں کو چنا جو پہلے ماضی میں سیاستدان تھے, شیخ رشید صاحب جیسے جنہوں نے 40 سال 30 سال وہی کیا جو ملک میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے, جن کے پاس دیکھیں ایک میری بات کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر سیاسی پارٹی میں, چاہے عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی, وہی لوگ کو چنا گیا جو پہلے ماضی میں 40 سال کسی لوٹوں کی طرح گھومتے رہے. کوئی وہ نواز شریف میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی کاف لیگ میں بیٹھا تھا, کوئی پیپلز پارٹی میں بیٹھا تھا, وہ ان کی پارٹی میں آ کے بیٹھا. جب تک میرٹ پہ کام نہیں ہوگا, جب تک پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا یہ ملک کی جو منسٹری نہیں ملتی کسی بھی ادارے کی, آپ جا کے دیکھیں, آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہمارے ماضی میں جو آپ کا ہیلتھ منسٹر تھا, وہ اس کی ڈگری, اس کی BA بھی نہیں کیا ہوتا, اور ہیلتھ سے اس کا تعلق بھی نہیں تھا, قادر پٹیل صاحب کا. لیکن کیا ہے کہ ان کو ہیلتھ منسٹر بنایا گیا, ایجوکیشن منسٹر, IT منسٹر. میں ایک چیز میری اپنے ٹائم پہ کرے گا, پلیز اپنے ٹائم پہ کرے گا. سپورٹ کر رہا ہوں یار, آپ کی بات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیصل آپ کے پاس اسکرپٹ ہے کیا؟ میرے پاس اسکرپٹ نہیں ہے. سر آپ میری بات سن لیں, آپ اپنے ٹائم میں بات کریں نا. بات یہ ہے کہ چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی میں میرٹ پہ کبھی کسی کو چنا نہیں گیا, اور آپ کے سامنے یہ ماضی بھی ہے, اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آج فیصل واڈا صاحب, عمران خان صاحب آج کہتے ہیں کہ یہ نقصان پہنچا کے بیٹھے ہوئے, کس نے چنا تھا؟
इनको चुना था ना, इनको आपके जो सिंध के गवर्नर जो मैट्रिक पास थे वो किसने चुना था? वो हमने चुना था, वो आवाम चुना था। क्या तालीम, क्या उनके तालीम क्या कैरियर है उनका, मुझे बता दे। आप मुझे बताए ना, गलत फरमा रहे हैं। नहीं आप मुझे बताए ना उनका, मैं बता आप मुझे बताए उनका तालीम क्या नहीं आता उनका। एक सेकंड क्या तालीम नहीं आता? चले मान लेते हैं इंटरमीडिएट चलिए इंटरमीडिएट, अच्छा मान लीजिए ये बताइए पढ़ा लिखा तबका जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सानिया मिस्टर की कंपैरिजन आप कादिर पटेल से वो क्यों नहीं बोलते कि कादिर पटेल? मैंने बोला ना कादिर पटेल, मैंने नाम लिया। उससे पहले हमारा बात ये था कि वो हेल्थ मिनिस्टर किस कैलिबर की, वो हेल्थ मिनिस्टर वहां आपके पर चलते, मैंने बोला कि वो हेल्थ मिनिस्टर के अगर हमारे लोग इस काबिल थे, मेरिट पाकिस्तान में मेरिट पे पे अगर सिलेक्शन नहीं होगी किसी भी इदारे में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सियासतदान, इंक्लूडिंग सहाफत, सब में, इंक्लूडिंग तजिया निगाह, कोई भी घर से उठे और तजिया निगाह बन जाए और सिर्फ एक बात करें कि मैं तो न्यूट्रल हूं और तनकीद सिर्फ पीटीआई पे करे। अगर आपको ये बुरा लग रहा है कि मैं पीटीआई पे तनकीद कर रहा हूं तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं तनकीद पीटीआई पे नहीं, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान लोग कहते हैं कि मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका हद में तनकीद किस तरीके से होती है। नहीं ये जो है ना, ये देखें, मैं टाइम देना चाहिए, सबको टाइम देना चाहिए, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि ना मैं कोई पीटीआई का कोई मैं इनके मुखालिफ खड़ा हुआ हूं। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो भी सियासी पार्टी आई इन फ्यूचर भी, अगर वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो हम उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो अगर पीटीआई भी अगर है पाकिस्तान की सालमियत के लिए, हम उनके साथ खड़े हुए। हमारा मकसद पीटीआई से कोई जंग नहीं है, किसी भी सियासी पार्टी से। मैंने आपके सामने रख दिया, माजी भी रख दिया कि तमाम सियासी पार्टी के दावे डरे के डरे रह गए, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ साहब आज भी चिल्लाते हैं कि मोटरवे हमने बना दिया, बड़ा तीर मार लिया, या पीपल्स पार्टी आज कहती है कि सिंध को तरक्की में ला दिया, पेरिस बना दिया। इमरान खान साहब ने भी कहा पाकिस्तान में तरक्की कर दी। किसी सियासी पार्टी ने कोई मुल्क में चेंजिंग नहीं लाई, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये हम भी देख रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में कौन चलाएगा? कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन मैं यही बता रहा हूं ना, मेरिट पे हमें सिलेक्शन ही नहीं होती। तीन गवर्नमेंट्स क्या हमारे मेरिट पे, मेरा कहने का मकसद है है मेरिट पे सिलेक्शन होती ही नहीं है किसी भी फील्ड में। ठीक है, किसी भी फील्ड में पाकिस्तान की, ठीक है, ये बात कर रहा हूं। ठीक है। ज़ोहैब मंशा, जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट, आप वो कहते हैं ना, आपके कंधों में बड़ा मैं वजन डालने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी देखें ना, अभी यहाँ पे भी प्रॉपर देखने वालों को जवाब नहीं मिल सका। हल बताएं, हल। अगर जमहूरी हुकूमतें इतनी ही नाअहल हैं, ये जो सुन रहा हूं मैं उस पर बात कर रहा हूं, तो फिर भाई ये खत्म कर दें सिलसिला, बस ये असेंबलियां ताले लगाएं और सियासतदानों के सर पे कोई या तो हार पहनाएं, घंटा डालें इनके सर पे और बोलें, गले में बोलें आप नाअहल हैं और कोई और आ जाए हुकूमत चलाने। नज़र तो यही आ रहा है। साजिद साहब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो पार्लिमान होता है उसने कानून साजी करनी होती है और उसके बाद फिर वो आगे प्रिवेल होता है। नहीं, पार्लियामेंट और पार्लियामानी लोगों की रिस्पेक्ट और उनके इख्तियारात इस मुल्क में हैं। मेरे ख्याल से जब उन्हें मिलते हैं इख्तियारात तो उस वक्त उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहां इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे बाजवा साहब के एक्सटेंशन को हम लेते हैं, तो जब उनको एक्सटेंशन दी गई तो उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई ये सारी जमातें शामिल थी। मेरे ख्याल से जब आपके पास वक्त होता है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, कभी कभी आपको मौका मिलता है, आपकी सारी शिकवे शिकायतें अपनी जगह जायज हैं, लेकिन यही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ खड़े होकर एस्टैब्लिशमेंट को कह रही होती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन दूसरी तरफ ये सब इसी इंतजार में होते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है किस वक्त हमारे सर पर हाथ रखेगी, कंधे पर हाथ रखेगी, हमें सपोर्ट करेगी और हम चाहिए और हम जो है वो आगे आ जाएंगे। देखिए पीटीआई की भी अगर बात की जाए, यही कल की 1 by 1 पार्टीज की बात करें, जैसे सलमान ने बात की, आप नवाज लीग को ले लें, नवाज लीग का कल तक का रवैया जो है वो उनका बयानिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट था। अभी कैसे हुआ कि पीडीएम की हुकूमत भी बनी और फिर अब जो इन्हें सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है वो सबके सामने है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, इमरान खान साहब का भी यही था ना कि आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी सपोर्ट करें। तो मेरा सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं एक जगह इकट्ठी होकर बैठती, क्यों नहीं खुद को इंपावर करती, जो ये अवाम से दावे वादे करते हैं, क्यों नहीं अवाम को बताती कि हम तो इतने आजाद नहीं हैं, हम तो इतने फ्री नहीं अपने फैसले करने में। ये रियलिटी या तो बता दें अवाम को और उसके बाद फिर आए। अदरवाइज ये तो हवा की बातें, जैसे पीटीआई भी तब्दीली का कहती है, ये इनकलाब का कहती है, ऐसे तब्दीली नहीं आएगी, किसी रोड मैप के बगैर तब्दीली नहीं आएगी। और जब आपको मौका दिया गया, आप जब इलेक्ट होकर आ गए, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आपने पंजाब जैसे इतने बड़े सूबे पर उस्मान बुज़दार को मुसल्लत कर दिया। मुझे तो खान साहब की एक एक बात याद है, एक एक तकरीर याद है, प्रोटोकॉल कल्चर का आत्मा, कल्चर का आत्मा,
थाना कल्चर का हाथमा, और आपको याद होगा कि सबसे पहले जो सर निसाब चेंज हो रहा था तालीमी, जी, और जब मीडिया के गरीब और अमीर का बच्चा, मीडिया की सर बात कर रहे थे, मीडिया देखिए, मीडिया से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो तारीफ ही करें, वो अच्छी बात ही करें, हमारा काम क्रिटिकल है, हमने सवाल करना है, जहां हमें प्रॉब्लम नजर आएगी हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। और पीटीआई के दौर में आप देखिएगा कि किस तरह आसमा शिराजी साहबा के साथ जो कुछ रवैया अपनाया गया, जो कुछ जर्नलिस्टों के साथ हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने वो खड़े होकर इमरान रियाज साहब के हवाले से वो कह दिया कि मतीउल्लाह जान को भी उठाया गया आपकी दौरे हुकूमत में, असद तूर को भी उठाया गया। सहाफियों के साथ मैं समझता हूं जो रवैया रखा गया वो किसी की भी हुकूमत हो एक जैसा होता है, और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत में थोड़ा ज्यादा सख्त रवैया था। उसके बरक्स आज भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो फुल टाइम दे रहा होता है, यानी वो इदारा, वो न्यूज चैनल जिसके मालिक को, जियो न्यूज के मालिक को मीर इश्कील उर रहमान साहब को जेल में रखा गया, अंदर रखा गया, लेकिन आज भी क्या जियो पीटीआई नहीं दिखा रहा, मींस के किसी इदारे का नाम नहीं ले रहे, लेकिन मैं समझता हूं कि मीडिया अपनी रिस्पांसिबिलिटी अदा कर रहा है। मीडिया का काम स्टूडियो में आज भी है, मीडिया का काम सवाल करना है, उस सवाल का आपने जवाब देना है, और जिस तरह मीडिया नुमाइंदगी कर रहे हैं अवाम की, और मेरे ख्याल से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और जो आपका सवाल था उसका जवाब भी यही है कि अगर सियासतदानों में इस कदर क्रेडिबिलिटी आ जाए, वो सीरियस हो जाए, यहाँ पर वजारतें जिस तरह बांटी जाती हैं, जिस तरह मैं ऐसे आपको एस्टैब्लिशमेंट का किरदार मैं समझता हूँ कि कम होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जाहिर है कि अदारे हैं, और चूंकि पाकिस्तान की जो सिर्फ हम वन साइडेड हवा की बात नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के दाएं बाएं दोस्त नमा दुश्मन हैं, हमारे बड़ी बड़ी सुपर पावर से अगर आप तारीख देखें तो हमने किस किस का मुकाबला किया, तो एस्टेब्लिशमेंट का मैं समझता हूं कि किरदार इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना ज्यादा होता है। और हमारे दो बड़ों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि आइंदा से हमारा किरदार नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से वो अगर ऐसा हो जाए, मुमकिन हो, तो बहुत अच्छा होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आवाम को राय देनी चाहिए, आवाम जब आएगी फैसला करेगी तो ओपन फेयर, आई थिंक आ गया आपका पॉइंट। एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिशियन, कब खत्म होगा ये सिलसिला? अब तो वो कहते हैं ना, हमारी भी चिट्टी दाढ़ियाँ हो गई, हम बचपन से सुनते आ रहे थे। एक तो ये कि पाकिस्तान बड़े हसास दौर से गुजर रहा है, दूसरा हमेशा हमने सुना पॉलिटिशियंस के मुंह, यार ये एस्टैब्लिशमेंट, यार एस्टैब्लिशमेंट, और फिर जब हुक्मरान बन जाते हैं कहते हैं हम एक पेज पर हैं, हम दोनों मुल्क की तरक्की चाहते हैं। क्या कहें? अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस गवर्नमेंट हो नहीं सकता कभी भी, ये बात ध्यान में रखिएगा। दुनिया की जितने भी ममालिक हैं, क्या व्हाइट हाउस के ऊपर पेंटागन का असर नहीं है? लेकिन हर चीज के एक डोमेन होती है। मैं बारहा ये कह चुका हूं कि हर इदारा, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट, अगर अपनी डोमेन में रह के काम करे, जो आपका बुनियादी सवाल था, जो मेरे दोनों भाइयों ने उसको जोग्राफिया के ऊपर लेके चले गए, ये होना चाहिए उन्हें, उसकी बेसिक चीज ये है कि तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। जुडिशरी का जो काम है, सबसे बड़ी गड़बड़ 9 अप्रैल को हुई जब आपने एक स्पीकर की रोलिंग को कलअदम करार दिया जुडिशरी ने, और उसके बाद आप देखें हर चीज का फैसला आपका कोर्ट में होने लग गया। तो ये मामलात इस तरह नहीं चल सकते। अगर आपने पार्लियामान, क्योंकि पार्लियामान सुपीरियर है, अवाम के वोटों से आती है। आप बात कर रहे हैं, मेरे भाई ने बात की थी, उस्मान बुज़दार बड़ा नालायक आदमी था, और उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट खत्म हुए 2 साल से ऊपर हो गए ना, उसके ऊपर केस क्यों नहीं बनाया? अगर उतना ही करप्ट आदमी था, इतना ही चोर आदमी था, इतना ही गलत आदमी था, तो उसके ऊपर तो केसेस होने चाहिए थे। क्यों केस नहीं बना? इसका मतलब उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो द पॉइंट इज दिस कि हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर कि जी वो गलत है, वो गलत किस लिए है, आप उसको साबित तो करते हैं। तमाम, मैं इस भाई की बात नहीं कर रही, तो भाई ने बड़ी बैलेंस गुफ्तगू की है, लेकिन आपके मेजॉरिटी बड़े बड़े नामवर सहाफियों ने पूरे प्रोग्राम उस्मान बुज़दार के खिलाफ किए। रीजन क्या था? इसलिए कि उनकी शक्ल पसंद नहीं थी उस्मान बुज़दार की उनको। अच्छा। तब इस वक्त हमारा मसला, फिर हम कहते हैं मेरिट पे आ जाए। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, मैं आज फिर कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, जब तक हमारा पार्लिमानी निजाम है, ये मसाइल हमें हमेशा आते रहेंगे। इस मुल्क का हल सिर्फ यह है कि मुल्क में सदारती निजाम हुकूमत आए, जो आप लाना चाह रहे थे। देखिए ना, ये रिपोर्टें उस वक्त थी, जरा बता रहे थे। अच्छा, वो क्या था? सदारती निजाम क्या होता है? अमेरिका में क्या है? नहीं, तो फिर ये पार्लियामेंट बंद कर दें। पार्लियामेंट से फायदा क्या हो रहा है मुझे बताएं? पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून साजी। तो अब इसका मतलब जब आप आएंगे सर, मेरी सदारती निजाम लाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये हमारे कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, मेरे चाहने से तो नहीं हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि आपके मुल्क के अंदर पार्लिमानी निजाम में बेसिकली होता क्या है?
آپ کے MNAs جو لیجسلیٹر کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے, وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا پارلیمانی نظام ملک کے لیے فائدہ نہیں دے رہا, ملک کو الٹا نقصان دے رہا ہے. تو بیسک یہ ہے کہ آپ پھر دوسری جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی نے بھی کہا کہ آپ نے ان کو منسٹر لگا دیا, آپ کے اوپر پابندی ہے کہ بھائی آپ نے MNA کو منسٹر لگانا ہے. کیسے؟ تو جو پارلیمنٹ میں آئے گا چاہے وہ انگوٹھا صاحب بھی آپ نے منسٹر انہی میں سے لگانا نا. صدارتی نظام آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ کسی بھی پڑھے لکھے بندے کو اٹھا کے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو یا پروویژنل اسمبلی کا ممبر ہو, وہ آپ اس کو ذمہ داری دے سکتے ہیں اور پھر آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. پھر یہ نہیں کہہ سکتے یار مجھے 2/3 میجورٹی میرے پاس نہیں تھی, میں یہ لیجسلیشن. دیکھیں پاکستان کے اس وقت تمام قوانین موجود ہیں, صرف ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. تو ہم لیجسلیشن کے اوپر نہ جائیں, امپلیمنٹیشن کے اوپر جائیں, قوانین کی عمل درآمد کرنا. ٹھیک ہے, جو سارا بھائی صاحب نے بات کی, اگر اسی تناظر میں دیکھیں تو 11 سال 8 سال 7 سال مختلف ادوار میں ہمارے صدور نے یہ ملک کی باغدور سنبھالی ہے اور انہوں نے بھی ملک چلایا, لیکن رزلٹ آج آپ کے سامنے ہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.